بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12واں خط۔ تکذیب دین کون کرتا ہے؟ سلیم بیٹے دعا۔ تم نے بلا واسطہ تو سورہ الماعون کے سر فہرست تکذیب دین کا مطلب دریافت کیا ہے، لیکن بالواسطہ اس میں اور نکات بھی آ گئے ہیں۔ وہ نکات صلاۃ اور زکوٰۃ سے متعلق ہیں جو بجائے خواہش بڑی وضاحت چاہتے ہیں۔ اس وضاحت کی ایک خط میں گنجائش نہیں، اس لیے میں مختصر الفاظ میں ان کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ صلاۃ کا مادہ صاد لام واو ہے، جس کے بنیادی معنی کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کے ہیں۔ چنانچہ صلی الفرس و تسلیاتن اس وقت کہتے ہیں جب گھڑ دوڑ میں دوسرے نمبر کا گھوڑا پہلے نمبر کے گھوڑے کے عین پیچھے مسلسل دوڑ رہا ہو۔ پہلے نمبر والے گھوڑے کو سابقن کہتے ہیں اور اس کے پیچھے آنے والے گھوڑے کو المسلی۔ اس سے صلاح کے بنیادی معنی واضح ہو جاتے ہیں، یعنی کسی کے پیچھے چلنے والا۔ چنانچہ حضرت علی کی روایت میں ہے، سبق رسول اللہ ہے وصلی ابو بکر وصلی عمرہ بحوالہ تاج العروس۔ رسول اللہ پہلے تشریف لے گئے، ان کے پیچھے حضرت ابو بکر اور پھر تیسرے نمبر پر حضرت عمر۔ امام راغب نے کہا ہے قرآن مجید میں جو ہے لم نکو من المصلین 74/43، ہم مسلین میں سے نہیں تھے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم انبیاء کے پیچھے پیچھے چلنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ان تصریحات سے صلاۃ کا بنیادی اور جامع مفہوم واضح ہو جاتا ہے، یعنی قوانین خداوندی کا پورا اتباع، خدا کی رہنمائی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ یہ اتباع زندگی کے کسی ایک گوشے تک محدود نہیں، بلکہ انسان کی پوری زندگی اس کے اندر آ جائے گی۔ اس لیے اس کے معنی ہوں گے زندگی کے ہر شعبے میں قوانین خداوندی کا اتباع۔ ان فرائض منصب کی تکمیل جو انسان پر ان قوانین کی روح سے عائد ہوتے ہیں، وہ نظام جس کے اندر رہتے ہوئے انسان ان فرائض کی تکمیل کر سکتا ہے، دین کہلاتا ہے۔ لہذا صلاۃ کا نظام دین کا پورا نظام ہوگا۔ صلاۃ کے اجتماعات جنہیں نماز کہا جاتا ہے، اسی نظام کا ایک حصہ ہے۔ یہ در حقیقت عملی مظاہرہ ہے اس ایمان کا کہ ہم نے اپنی پوری زندگی قوانین خداوندی کے تابع بسر کرنی ہے اور ان کے سوا کسی قانون اور فیصلے کے سامنے نہیں جھکنا۔ اس سے ظاہر ہے کہ صلاۃ کا تصور صرف اجتماعات نماز تک محدود نہیں، بلکہ انسان کی ساری زندگی کو محیط ہے۔ یعنی جب ہم نماز ادا کر لیں تو ہمیں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم فریضہ صلاۃ سے بالکل یا فارغ ہو چکے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے فریضہ صلاۃ کے ایک حصہ کو ادا کیا ہے۔ اس کی تکمیل اس وقت ہوگی جب ہم اپنی پوری زندگی نظام خداوندی کے تابع بسر کریں اور اسی طرح بسر کرتے جائیں تاکہ ہماری دنیاوی زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون 2/132۔ یہ بات کہ صلاح کے معنی کسی کے پیچھے چلنے کے ہیں، قرآن کریم نے خود واضح کر دیے ہیں۔ چنانچہ سورہ القیامہ میں ہے، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی 75/33۔ یہاں دیکھو صدقہ کے مقابلے میں کذبہ آیا ہے۔ صدقہ کے معنی ہے تصدیق کرنا، سچ کر دکھانا، اور کذبہ کے معنی ہے تکذیب کرنا، جھٹلانا، اور صلاح کے مقابلے میں تولا آیا ہے۔ تولا کے معنی ہے گریز کی راہیں نکالنا، پھر جانا، لوٹ جانا۔ اس سے ظاہر ہے کہ صلاح اس روش کی ضد ہے جس میں انسان کے سیدھے راستے پر چلنے کی بجائے اس سے پھر جاتا ہے یا گریز کی راہیں نکالتا ہے۔ یہاں سے واضح ہے کہ صلاح کے معنی خود قرآن کی روح سے بھی کسی کے پیچھے سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ دوسرے مقام پر خود صلاۃ کا لفظ بھی انہی معنوں میں آیا ہے۔ سورہ نور میں کائنات کی مختلف اشیاء کے
ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی صلات اور تسبیح کو جانتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں صلات کے معنی وہ نماز نہیں جو مساجد میں ادا کی جاتی ہے، بلکہ اس کے معنی ہے وہ فرائض منصبی جو ان اشیاء کائنات کے ذمے لگائے گئے ہیں، یعنی اس قانون کا اتباع جس کے مطابق چلنے کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے۔ تسبیح کے معنی ہے فرائض کی تکمیل میں پوری پوری جد و جہد کرنا۔ یہ وجہ ہے کہ میں اقامت صلات کا ترجمہ نظام صلات کا قیام کرتا ہوں۔ اللہ تعالی نے جو ہر جگہ اقیموا الصلاۃ کا حکم دیا ہے تو اس سے مراد نظام صلات قائم کرنا ہے۔ نظام خداوندی کا قیام، نماز کے اجتماعات اس کے اندر آ جاتے ہیں، لیکن صلات کا فریضہ ان اجتماعات تک محدود نہیں، ان سے باہر بھی ہے۔ بالفاظ دیگر خدا کی عبادت مسجد کی چار دیواری تک محدود نہیں، زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے۔ انسان جب اجتماع صلات میں شریک ہوتا ہے تو اس وقت بھی اقامت صلات کر رہا ہوتا ہے، اور اس سے فارغ ہو کر جب زندگی کے دوسرے معاملات میں قانون خداوندی کی اطاعت کرتا ہے تو اس وقت بھی اقامت صلات ہی کرتا ہے۔ یہ چیز کہ صلات کا دائرہ زندگی کے دوسرے شعبوں کو بھی اپنے اندر لے لیتا ہے خود قرآن سے واضح ہے۔ سورہ ہود میں اے شعیب، کیا تیری صلات تمہیں اس کا حکم دیتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی محکومیت عبودیت ہمارے آباء اختیار کرتے چلے آئے ہیں، یا ہم اپنے مال و دولت کو اپنی مرضی کے مطابق صرف نہ کریں؟ اس سے ظاہر ہے کہ مال و دولت کا قوانین خداوندی کے مطابق صرف کرنا بھی صلات کے اندر داخل ہے۔ امید ہے اس سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ صلات سے مطلب نماز کے اجتماعات نہیں۔ لفظ نماز عربی زبان کا نہیں، قدیم فارسی زبان کا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اجتماعات بھی فریضہ صلات کے اندر داخل ہیں، لیکن یہ فریضہ یہیں تک ختم نہیں ہو جاتا، یہ انسان کی پوری زندگی پر چھایا ہوا ہے۔ جو انسان نماز کے اجتماعات میں شریک نہیں ہوتا وہ بھی تارک صلات ہے، اور جو کسی معاملہ میں قانون خداوندی کی اطاعت نہیں کرتا وہ بھی تارک صلات ہے۔ میں اس نقطہ پر زور اس لیے دیتا چلا آ رہا ہوں کہ جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اقامت صلات کے فریضہ سے کلیتاً فارغ ہو چکے ہیں۔ ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ ہم اقامت صلات کے صرف ایک گوشے سے فارغ ہوئے ہیں۔ یہ فریضہ مکمل طور پر اس وقت ادا ہوگا جب ہم اپنی ساری زندگی خدا کے قانون کے تابع بسر کریں گے۔ فقط نماز پڑھ لینا اور باقی زندگی خدا کے احکام کے خلاف گزارنا ہمیں مسلی نہیں بنا سکتا۔ مسلی وہی ہے جو ساری زندگی خدا کے قانون کے پیچھے چلے۔ اس حقیقت کو سورہ مریم کی ایک آیت میں بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلے مختلف انبیاء اکرام کا ذکر ہے جنہیں اللہ نے اپنے انعامات سے نوازا، اس کے بعد یہ ہے بٹا 59، یعنی ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہو گئے جنہوں نے صلات کو ضائع کر دیا اور اپنے خیالات و خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ اس سے ظاہر ہے کہ زندگی کی دو روشیں ہیں۔ ایک روش یہ ہے کہ انسان اپنے مفاد اور خیالات کے پیچھے چلے، اس کے برعکس دوسری روش یہ ہے کہ انسان وحی خداوندی کا اتباع کرے۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنے خیالات اور خواہشات کا اتباع کرنے والے صلات کی روش کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لہذا صلات کے معنی ہوئے وحی خداوندی کا اتباع۔ صلات کے ضائع کرنے سے اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے
کہ یہ لوگ صلات کی رسمی شکل کو برقرار رکھتے ہیں لیکن اس کی اصل و غایت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تفصیل اس کی ذرا آگے جا کر سامنے آئے گی۔ بہرحال اس سے بھی واضح ہے کہ صلات کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے تمام معاملات میں وحی خداوندی کا اتباع کرے۔ جو ایسا نہیں کرتا وہ صلات کی حقیقت کو ضائع کرتا ہے۔ یہ تھی پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جس نظام کا تعلق انسانی زندگی کی نشو و نما ڈیولپمنٹ سے ہے، قرآن اسے خاص اہمیت دیتا ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ دین کا مقصود اور غایت ہی انسانی زندگی کی نشو و نما ہے۔ انسانی زندگی کی نشو و نما میں انسانی جسم طبعی زندگی کی نشو و نما بھی داخل ہے اور انسانی ذات پرسنالٹی کی نشو و نما بھی۔ انسانی ذات کی نشو و نما سے مفہوم ہے ان تمام صلاحیتوں کی پوری پالیدگی اور ارتقاء جو انسان کے اندر مضمر رکھی گئی ہیں۔ جو حصہ انسان کی طبعی زندگی کی نشو و نما سے متعلق ہے اسے معاشی نظام کہتے ہیں۔ قرآن نے بتایا یہ ہے کہ انسانی ذات کی نشو و نما کا بنیادی اصول یہ ہے کہ انسان پوری کی پوری محنت سے کام کرے اور اپنی ضروریات سے جو کچھ زائد ہو اسے دوسروں کی نشو و نما کے لیے کھلا رکھے۔ اسے قرآن کی اصطلاح میں ایتاء زکوٰۃ کہتے ہیں، یعنی نشو و نما دینا، سامان زیست مہیا کرنا۔ زکوٰۃ کے معنی نشو و نما، گروتھ کے ہیں، جیسا کہ سورہ ہود کی اس آیت سے واضح ہے جسے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی صلات کے ضمن میں اوپر درج کیا گیا ہے۔ نظام صلات کا نظام معاش کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، بلکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اسی لیے قرآن میں اقیموا الصلاۃ اور آتوا الزکوٰۃ بالعموم کٹھے آتے ہیں۔ ان دونوں باتوں کو تمہیداً سمجھ لینے کے بعد اب آگے چلو۔ سورہ ماعون میں ہے ارأیت الذی یکذب بالدین 107/1۔ کیا تو نے اس شخص کو بھی دیکھا، اس کی حالت پر بھی غور کیا جو دین کی تکذیب کرتا ہے۔ یہاں دین سے انکار کرنے والوں کا ذکر نہیں، دین کی تکذیب کرنے والوں کا ذکر ہے، یعنی وہ جو زبان سے دین کا اقرار کرتے ہیں لیکن عملاً اسے جھٹلاتے ہیں۔ تم سوچو سلیم کہ وہ کون ہے جو اس سوال کا جواب سننے کے لیے ہمتاً توجہ نہ ہو جائے گا، اس لیے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ معلوم کرے کہ وہ کون ہے جس کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ وہ دین کی تکذیب کرتا ہے، اور پھر کہتا بھی اس طرح ہے کہ یہ بات محض ذہنی یا اعتقادی نہ رہے بلکہ محسوس طور پر دیکھنے والے کے سامنے آ جائے۔ رائت کا اشارہ اسی طرف ہے۔ سوال کو ایک مرتبہ پھر سامنے لاؤ، یعنی کیا تو نے اس شخص کو بھی دیکھا جو دین کی تکذیب کرتا ہے؟ اب اس کا جواب سنو۔ جواب یہ ہے کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ 107/2-3۔ یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ تم نے غور کیا سلیم کہ بات کیا ہوئی؟ تمہارے ذہن میں یہ ہوگا کہ قرآن یہ کہے گا کہ دین کی تکذیب وہ کرتا ہے جو خدا کو نہیں مانتا، آخرت پر یقین نہیں رکھتا، جس کے عقائد درست نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا۔ اس نے یہ کہا ہے کہ دین کی تکذیب وہ شخص کرتا ہے جو دین پر ایمان رکھنے کے دعوے کے باوجود کرتا یہ ہے کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کے کھانے کا نہ خود انتظام کرتا ہے نہ ایسا انتظام کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ جیسا کہ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں، عربی زبان میں یتیم صرف اسی کو نہیں کہتے جس کا باپ مر چکا ہو، اس کے بنیادی معنی ہے تنہا رہ جانے والا۔ دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جس شخص کے ساتھ کوئی گروہ، کوئی پارٹی، کوئی جتھا، کوئی جماعت ہو، اس کی معاشرہ میں بڑی عزت ہوتی ہے، لیکن جو تنہا رہ جائے اس کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ یہی نہیں کہ کوئی اس کی عزت نہیں کرتا بلکہ اسے ہر جگہ دھکے ملتے ہیں۔ جس معاشرہ میں ہر فرد بجز ان کے جن کے پاس قوت و اقتدار اور جتھے اور گروہ ہوں اپنے آپ کو تنہا یتیم محسوس کرے، قرآن کی روح سے وہ معاشرہ جہنمی معاشرہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کسی طرح ہر فرد اپنے آپ کو بستی رستی دنیا میں تنہا محسوس کرتا ہے،
اس کا علم و احساس ہم میں سے ہر ایک کو ہے، لیکن اس جہنم میں صرف ہمیں ماخوذ نہیں، یورپ اور امریکہ کی قومیں جو ہم سے بہت آگے ہیں، اس بات میں ان کی حالت بھی ہم سے کچھ مختلف نہیں۔ میں نے شاید تمہیں بتایا ہے یا نہیں، اگلے دنوں امریکہ سے ایک دلچسپ کتاب شائع ہوئی۔ وہاں کے چند نامور صحافیوں، جرنلسٹس نے مل کر ملک کے اعداد و شمار جمع کیے اور ان کی روشنی میں بتایا کہ ان کے ہاں معاشرہ کی حالت کیا ہے۔ جو کچھ انہوں نے اس کتاب کی تفاصیل میں لکھا ہے اسے تو چھوڑو، انہوں نے اپنے معاشرہ کی حالت کا جو نقشہ پیش کیا ہے اس کا اندازہ اس نام ٹائٹل سے لگ سکتا ہے جو انہوں نے اس کتاب کے لیے تجویز کیا تھا۔ انہوں نے اس کتاب کا نام تجویز کیا دی لونلی کراؤڈ۔ غور کرو سلیم کہ یہ نام کس قلبی کیفیت کی غمازی کر رہا ہے۔ میں کہوں گا کہ یہ کتاب کا نام نہیں، ایک چیخ ہے جو اپنے معاشرے کی حالت کو دیکھ کر ان لوگوں کے منہ سے بے اختیار نکل گئی ہے۔ دی لونلی کراؤڈ، اف، کراؤڈ اور لونلی، یعنی یہ معاشرہ نہیں بلکہ انسانوں کا ایسا انبوہ یا ہجوم ہے جس میں ہر فرد اتنے افراد کے گرد و پیش ہونے کے باوجود اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ امریکہ کے مبصرین نے تو اس حقیقت کو اب پایا ہے، قرآن اسے بہت پہلے بیان کر چکا ہے۔ اس نے اس کے لیے بینہ ہی یہی الفاظ استعمال کیے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ جامع۔ اس نے کہا ہے یتیمن ذا مقربہ 90/15، ایسا معاشرہ جس میں ہر شخص دوسروں کے قریب ہونے کے باوجود اپنے آپ کو تنہا پاتا ہے۔ دیکھا تم نے اسلیم، یوں معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ کے ان مصنفین نے اپنی کتاب کے ٹائٹل کے لیے قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کر دیا ہے۔ تکذیب دین کرنے والوں کی قرآن نے دوسری خصوصیت یہ بتائی ہے کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین ساکنن سے ہے، اس کے معنی ہے وہ شخص جو حرکت سے محروم ہو جائے، جس کا چلتا ہوا کاروبار رک جائے، جس میں کام کرنے کی صلاحیت باقی نہ رہے، جو متحرک سے ساکن ہو جائے، جو ان کیپیسیٹڈ ہو جائے، خواہ کسی وجہ سے ہو۔ ہمارے معاشرے میں ایسا شخص اپنی مصیبت آپ پختہ اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتا ہے، نہ کوئی اسے پوچھتا ہے اور نہ اس کے بچوں کا پرسان حال ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس معاشرہ میں یہ کچھ ہوتا ہو اس کا انجام تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھو سلیم، قرآن نے سورہ الفجر میں اس حقیقت کو کس قدر دل نشیں الفاظ میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان جب خدا کی رہنمائی کی طرف سے آنکھیں بند کر لے تو اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ جب اسے فراخی رزق نصیب ہو تو اس پر اتراتا ہے، لیکن جب اس پر اس کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے تباہی آتی ہے تو کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے مجھے خواہ مخواہ ذلیل کر دیا۔ قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں سے کہہ دو کہ کلا، ایسا ہرگز نہیں، یہ بالکل غلط ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں یوں ہی بغیر کسی جرم اور قصور کے ذلیل کر دیا، ہرگز نہیں۔ سن رکھو کہ یہ اس لیے ہو (89/17-18) تم ان افراد کی جو تنہا رہ جاتے تھے عزت نہیں کرتے تھے اور ان کے رزق کا بندوبست نہیں کرتے تھے جن کی حرکت رک جاتی تھی۔ غور کیا تم نے سلیم، قرآن کہتا ہے کہ وہ افراد جو معاشرہ میں تنہا رہ جائیں قابل عزت اور واجب التکریم ہیں، اس لیے ان کے ساتھ پرا جنبا اور گروہ جتھا نہ سہی، وہ فرزندان آدم انسان تو ہیں اور ہم نے
19/70। ضمناً یہ بھی سمجھ لو سلیم کہ قرآن نے ان لوگوں کے خلاف صرف یہی 2 جرم عائد نہیں کیے، وہ یتیموں کی عزت نہیں کرتے تھے اور مسکینوں کے رزق کا انتظام نہیں کرتے تھے، اس کے علاوہ یہ بھی کہا ہے کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ انہیں باپ دادا کی طرف سے میراث میں مل جاتا ہے وہ سب ان کا اکیلوں کا حق ہے، اس لیے وہ اسے سمیٹ کر کھا جاتے ہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا 99/19-20، اور ایسا جال بچھاتے ہیں جس سے لوگوں کا مال ادھر ادھر سے لڑک کر سب ان کے ہاں جمع ہو جائے، یہ وجہ ہے ان کی تباہی و بربادی کی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ مسکینوں کے رزق کا بندوبست نہ کرنے والے اور خدا پر ایمان نہ لانے والے ایک ہی ہیں۔ یہ دونوں باتیں لازم و ملزوم ہیں۔ جو مسکینوں کے رزق کا انتظام نہیں کرتا وہ در حقیقت خدا پر ایمان نہیں رکھتا، وہ اہل جہنم سے متعلق کہتا ہے إنه 69/33-34۔ وہ خدائے عظیم پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور مسکینوں کے رزق کا انتظام نہیں کرتے تھے۔ عربی زبان میں واو کے معنی اور بھی ہوتے ہیں اور یعنی بھی، اس جگہ واو کے معنی اور کیے جائیں یا یعنی، مفہوم وہی ہے کہ ایمان باللہ اور اطعام المسکین ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اب پھر تم سورہ ماؤن کی طرف آؤ جہاں سے یہ بات چلی تھی، یعنی ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یعنی تکذیب دین وہ کرتے ہیں جو یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ اس کے بعد ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون 107/4-5۔ سو تباہی ہے ان مسلین نمازیوں کے لیے جو اپنی صلاۃ کے حقیقت سے بے خبر ہیں۔ تم حیران ہو گئے سلیم کہ پیچھے سے جو بات چلی آ رہی تھی وہ خالص معاشی مسئلہ سے متعلق تھی، یعنی مسکین کے رزق کا انتظام، اور اس کے بعد مسلین کا ذکر آ گیا اور ذکر بھی آیا فے کے ساتھ، فاویل، جس کا عربی زبان میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ پہلے کہا گیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ باللفاظ دیگر قرآن نے کہا ہے کہ تکذیب دین وہ کرتے ہیں جو یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کے رزق کا انتظام نہیں کرتے۔ سو ان مسلین کے لیے تباہی ہے جو اپنی صلاۃ کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ اس سے وہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، یعنی صلاۃ اور معاشی نظام کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور یہ صلاۃ کی حقیقت سے بے خبری اور غفلت کا نتیجہ ہے کہ انسان اسے محض پرستش کا طریق سمجھتا ہے اور معاشرتی اور معاشی نظام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں محسوس کرتا۔ یہ ان کی بھول ہے۔ قرآن کی میزان میں حقیقی مسلین وہ ہیں جو اپنے معاشرتی اور معاشی نظام کو قوانین خداوندی کے تابع رکھتے ہیں۔ اگر کسی قوم میں معاشرتی اور معاشی نظام غیر خداوندی خطوط پر متشکل ہوں تو ان کے مسلین نمازیوں کی نماز صلاۃ نہیں کہلا سکتی۔ ایسی صلاۃ کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی بھول یہ ہے کہ یہ صلاۃ کے متعلق یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ فقط نام ہے ان حرکات و سکنات کا جو مرئی اور محسوس، ویزیبل اینڈ پرسیپٹیبل ہیں، جو دوسروں کو نظر آ سکتے ہیں، جنہیں دیکھ کر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ فلان نمازی ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذی هم یراؤون 107/4-6۔ وہ ان ظاہری حرکات و سکنات، قیام، رکوع، سجود، رکعت وغیرہ کو ادا کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم فریضہ صلاۃ سے فارغ ہو گئے، حالانکہ یہ ظاہری حرکات حقیقی صلاۃ کے مظاہر، سمبلز ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ ظاہری حرکات بھی ضروری ہیں کیونکہ حقیقت کے اظہار کا ذریعہ مجازی ہوتا ہے، لیکن صلاۃ ان حرکات کے مجموعہ ہی کا نام نہیں۔
सलात का मफहूम उससे कहीं वसी है। वो मफहूम क्या है, इसे कुरान ने अगली आयत में वाज़ेह कर दिया है। लेकिन कबल इसके कि तुम इस अगली आयत तक पहुंचो, जो कुछ पहले कहा जा चुका है उसे एक मर्तबा फिर सामने ले आओ। यानी क्या तुमने इस शख्स को भी देखा जो तकज़ीब दीन करता है? ये वो शख्स है जो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन के रिज़्क का एहतमाम नहीं करता। लिहाजा तबाही है इन मुसल्लीन के लिए जो अपनी सलात की हकीकत से बेखबर हैं, यानी जो इस चीज ही को सलात समझते हैं जो दूसरों को नजर आ जाए। और उसके बाद है वायमनऊनल माऊन 107/7, यानी इन लोगों की हालत यह है कि नमाज की हरकात व सकनात बड़ी बाकायदगी से अदा करते हैं, लेकिन रिज़्क के जिन सरचश्मों को बहते पानी की तरह खुला रहना चाहिए था, इन्हें बंद लगा लगा कर रोक लेते हैं ताकि वो इन्हीं के लिए मखसूस हो जाएं और दूसरे इंसान इनसे मुतमत्ता न हो सके। तुमने देखा सलीम, कुरान किस तरह मुआश से सलात और सलात से मुआश की तरफ रुजू करता है। पहले उसने तकज़ीब दीन के सिलसिला में यतामा और मसाकीन की बात छेड़ी तो उससे मुसल्लीन का जिक्र सामने ले आया। उसके बाद मुसल्लीन की गलत रवश का जिक्र किया तो उससे यमनाऊन अल माऊन का मुआशी पहलू निकल आया। इस तरह ये हकीकत सामने आ गई कि सलात और मुआश में किस कदर गहरा ताल्लुक है। और तकज़ीब दीन करने वाले वो मुसल्लीन हैं जो सलात के रसूमो ज़वाहर के पाबंद तो होते हैं, लेकिन मुआशी निज़ाम को कवानीन खुदाबंदी के ताबे नहीं रखते। इसी से तुमने ये भी देखा कि कुरान करीम की आयात किस कदर मरबूत है, लेकिन ये रब्त व नज़्म इसी सूरत में समझ में आ सकता है कि इंसान के सामने दीन का वो मरकजी तसव्वुर, सेंट्रल आइडिया हो जिसे कुरान बतौर असलुल उसूल के पेश करता है। इस तसव्वुर की रोशनी में साफ नजर आ जाता है कि कुरान की तमाम आयात किस तरह इसी महवर के गिर्द गर्दिश करती हैं। लेकिन अगर इसका ये मरकजी तसव्वुर सामने न हो तो फिर उसमें कोई रब्त व नज़्म दिखाई नहीं देता। ये जो तुमने अक्सर लोगों से सुना होगा कि कुरान में माअज़ल्लाह कोई रब्त नहीं, तो उसकी वजह यही है, वरना खुदा की किताब और बेरब्त नात का सर बगरेबा कि उसे क्या कहिए। इन हजरात से कौन कहे कि महरम नहीं है तू ही नवाहाए राज का, या वरना जो हिजाब है पर्दा है साज का। तुमने देख लिया सलीम कि कुरान ने किन लोगों के मुतल्लिक कहा है कि वो तकज़ीब दीन करते हैं। अब ये देखो कि वो इस मरकजी ख्याल की तौज़ीह और तशरीह मुख्तलिफ मकामात पर किस अंदाज से करता है। कुरान का अंदाज यह है कि वो एक जगह एक बात को बतौर उसूल बयान करता है और फिर दूसरे मकामात पर उसकी तशरीह करता है, कभी उसके मुताबिक मिसालों और तशबीहों से, कभी उसकी जिद से। सूरह मुदस्सिर में है, अहले जहन्नम से पूछेंगे कि मा सलकाकुम फी सकरा 74/42, तुम्हारा वो कौन सा जुर्म था जो तुम्हें जहन्नम में खींच लाया। कालू लम नको मिनल मुसल्लीन वलम नको नुतइमुल मिस्कीन 74/43-44। वो जवाब देंगे कि हम मुसल्लीन में से नहीं थे, यानी और हम मसाकीन के खाने का इंतजाम नहीं करते थे। वकुन्ना नखूसो माअल खाइजीन 74/45। अलबत्ता हम बातें बहुत बनाया करते थे, बुलंद आहंग दावी किया करते थे, जाज़बे निगाह प्लान बनाया करते थे, उम्मीद अफजा स्कीमें तैयार किया करते थे। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और इस तरह हम दीन की तकज़ीब किया करते थे। देखा तो हमने सलीम, वही सलात, मुसल्लीन और तामिल मिस्कीन का जिक्र और वही तकज़ीब दीन। यहां दीन के बजाय यौमिद्दीन आया है। यौम के मानी है जमाना या दौर, टाइम, एज, पीरियड, यानी वो दौर जिसमें निज़ाम खुदाबंदी मुतशक्किल होकर सामने आ जाए, जिसमें इंसानी आमाल अपने नताइज को महसूस पैकरों में सामने ले आए, जिसमें मकाफात अमल का कानून एक हकीकत साबिता बनकर नजर आने लग जाए। इन जहन्नमियों का कहना यह होगा कि हम इन लोगों में शामिल नहीं थे जो सलात की हकीकत पर निगाह रखकर क़याम सलात पर अमल पैरा होते थे और इस तरह ऐसा निजाम कायम करते थे जिसमें मसाकीन के रिज़्क का इंतजाम
بحسن و خوبی ہو جائے۔ یوں ہم دین کے نظام کی عملاً تکذیب کیا کرتے تھے، یعنی اپنی روش سے دنیا پر یہ ثابت کر دیتے تھے کہ یہ دعویٰ صلات کے ذریعہ ایسا نظام عمل میں آ سکتا ہے جس میں معاشی مسائل کا اطمینان بخش حل مل جائے، جھوٹا ہے۔ نکذب بیوم الدین سورہ تطفیف کا تو آغاز ہی اس موضوع سے ہوتا ہے۔ ارشاد ہے ویل للمطففین، ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جو معاشی معاملات میں توازن قائم نہیں رکھتے بلکہ دوسروں کے حقوق و واجبات میں کمی کر دیتے ہیں۔ الذین اذا قتالوا علی الناس یستوفون واذا قالوہم او وزنوہم یکسرون، 83/1-3۔ یعنی وہ لوگ جب دوسروں سے لیتے ہیں تو پورے ماپ سے لیتے ہیں، لیکن جب دوسروں کو دیتے ہیں تو ماپ اور وزن میں کمی کر دیتے ہیں۔ تم نے دیکھا سلیم قرآن نے سرمایہ دار طبقہ کی روش اور ذہنیت کو کیسے جامع انداز میں بیان کیا ہے۔ مال تو پرانے زمانے کے پیمانوں اور ترازوؤں کے ذریعے ہو یا دور حاضر کی اقتصادی اسکیموں کے ذریعہ، ذہنیت ہر جگہ وہی کار فرما ہے۔ اس کے بعد چند آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی اس روش کا نتیجہ کیا ہوگا، اور پھر ویل یومئذ للمکذبین 82/10۔ اس دور میں یوم یقوم الناس لرب العالمین 83/6، جب تمام نوع انسانی خدا کی عالمگیر ربوبیت کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی۔ ان مکذبین تکذیب کرنے والوں کے لیے تباہی ہوگی۔ الذین یکذبون بیوم الدین 83/11، یعنی ان لوگوں کے لیے جو یوم الدین کی تکذیب کرتے تھے۔ دیکھا تو ہم نے سلیم، یہاں بھی مکذبین انہیں کہا گیا ہے جو معاشی نظام کو عدل کی بنیادوں پر استوار نہیں کرتے۔ یہ تو ہوا تکذیب دین کا بیان۔ اب یہ دیکھو کہ وہ اس کے مقابلہ میں تصدیق دین کو سامنے لا کر کس طرح اس حقیقت کی وضاحت کرتا ہے۔ یعنی اس نے اوپر یہ بتایا تھا کہ تکذیب دین کون کرتا ہے، اور اب یہ بتائے گا کہ تصدیق دین کون کرتا ہے۔ ذرا غور سے سنو کہ قرآن اس باب میں کیا کہتا ہے۔ سورہ معارج میں ہے کہ تدعو من ادبر و تولی 70/17، جہنم آوازیں دے دے کر بلاتی ہے۔ کسے بلاتی ہے؟ اسے جو سیدھے راستہ سے منہ پھیر کر چل دیتا ہے یا اس سے گریز کی راہیں نکالتا ہے۔ یہ تو اصولی بات ہوئی۔ اس کے بعد اس اصول کی تشریح سامنے آتی ہے۔ وَجَمَعَ فَأَوْعَى، یہ وہ ہے جو دولت جمع کرتا ہے اور پھر تھیلی کا منہ کس کر باندھ دیتا ہے کہ یہ مال کسی اور کے کام نہ آ سکے۔ دوسری جگہ ہے جمع معلوم و عدتہ 104/2، جو مال جمع کرتا ہے اور پھر اسے گنتا رہتا ہے کہ کتنا ہو گیا اور اس میں کتنا اور ڈالا جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ کسی خاص شخص کی بات نہیں ہے۔ انسان اگر وحی کی رہنمائی کے پیچھے نہ چلے تو اس کی حالت بالعموم یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت بے صبرا اور حریص ہو جاتا ہے، اس کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ ان الانسان خلق ہلوعا 70/19۔ اس ذہنیت کا نتیجہ یہ ہے کہ اذا مسہ الشر جزوعا و اذا مسہ الخیر منوعا 70/20-21۔ جب اس پر مصیبت آتی ہے تو واویلا مچانے لگ جاتا ہے، اور جب اسے مال و دولت مل جاتا ہے تو اسے روک کر بیٹھ جاتا ہے اور کبھی نہیں سوچتا کہ جس طرح اسے تنگ دستی کے زمانے میں مال کی ضرورت تھی، اسی طرح اس مال کی ضرورت ان لوگوں کو ہے جو اس وقت تنگ دست ہیں۔ یہ وہی کیفیت ہے جسے سورہ ماعون میں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد قرآن بتاتا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس قسم کی ذہنیت سے صرف مسلین بچ سکتے ہیں۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ 70/22-23۔ وہ مسلین جو صلات کی مداومت کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ کسی معاملہ میں قانون خداوندی کے مطابق فیصلہ کر لیا اور کسی میں اس کے خلاف چل پڑے، یا کبھی ان کا اتباع کر لیا اور کبھی اس سے گریز کی راہیں تراشنی شروع کر دی۔ مسلین وہ ہیں
جو اس صحیح روش کو اختیار کر کے استقامت اور استقلال سے اس پر جمے رہتے ہیں۔ تم نے دیکھا سلیم کہ ابتدا میں بات خالص معاشی مسئلہ کے متعلق ہو رہی تھی کہ انسان کی عام ذہنیت یہ ہے کہ وہ مال و دولت سمیٹتا چلا جاتا ہے اور اس سے اس کا جی ہی نہیں بھرتا، اور اس کے بعد فوراً مسلین کا ذکر آ گیا۔ اس سے پھر یہ واضح ہو گیا کہ قرآنی نظام میں معاش اور زلات کا کس قدر گہرا تعلق ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ مسلین کے بعد خدا کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم 70/24، یعنی وہ لوگ جن کے مال و دولت میں سائل اور محروم کا حق ہے، اور حق بھی مبہم نہیں بلکہ واضح اور معلوم۔ سائل اسے کہتے ہیں جس کی ضروریات کے پورا ہونے میں کمی رہ جائے، اور محروم اسے کہتے ہیں جو اپنی ضروریات پورا کرنے کے بالکل قابل نہ ہو۔ پھر یہ حقیقت بھی قابل غور ہے کہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ دولت مند محتاجوں مفلسوں کو خیرات کے طور پر کچھ دے دیں، بالکل نہیں۔ خیرات پر زندگی بسر کرنا انسان کی انتہائی ذلت ہے اور احترام آدمیت کے منافی۔ قرآن گداگروں کی جماعت نہیں پیدا کرتا، اس لیے اس نے کہا ہے کہ صلات کے نظام میں ہر محتاج و محروم اپنے لیے سامان زیست اور اسباب نشو و نما بطور استحقاق ایز آف رائٹ حاصل کرتا ہے۔ یہ نہ خیرات ہے نہ کسی کا ان پر احسان۔ اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے کہ جن کے پاس فاضلہ دولت ہے وہ اسے اپنے زیر دستوں کی طرف لوٹا کیوں نہیں دیتے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ 16/71، یعنی یہ فاضلہ دولت در حقیقت ان کا حق ہے جنہیں اس کی ضرورت ہے، اس لیے انہیں اس کی طرف لوٹا دینا چاہیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ان آیات کا ترجمہ ایک بار پھر سامنے لے آؤ جو اوپر درج کی جا چکی ہیں، یعنی جہنم اس شخص کو آوازیں دے دے کر بلاتی ہے جو یا تو سیدھے راستے سے منہ پھیر کر چل دیتا ہے اور یا اس سے گریز کی راہیں نکالتا ہے، یعنی اس شخص کو جو مال جمع کرتا ہے اور پھر اسے کس کر باندھ رکھتا ہے۔ یہ اس لیے کہ انسان جب اپنی مفاد پرستیوں کے پیچھے چلتا ہے تو اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جب اس پر مصیبت آتی ہے تو وہ واویلا مچاتا ہے، اور جب مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے تو اسے سمیٹ کر رکھ لیتا ہے۔ لیکن اس ذہنیت سے مسلین بچ رہتے ہیں وہ لوگ جو اپنی صلات پر مداومت سے قائم رہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کے مال و دولت میں محتاجوں اور محروموں کا حق کے معلوم ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے والذین یصدقون بیوم الدین 70/26، یہ وہ لوگ ہیں جو یوم الدین کی تصدیق کرتے ہیں۔ تم نے دیکھا سلیم کہ قرآن کس طرح تصریف آیات کو پھیر پھیر کر لانے سے اپنی مرکزی تعلیم کی وضاحت کرتا ہے۔ پہلے اس نے بتایا تھا کہ دین کی تکذیب کون کرتے ہیں، اور اب بتایا کہ اس کی تصدیق کون کرتے ہیں۔ اس تفصیل کو اس نے سورہ القیامہ کی 2 مختصر سی آیات میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے جو پہلے بھی لکھی جا چکی ہیں، اور جن میں کہا گیا ہے کہ دردناک عذاب میں مبتلا وہ ہوتا ہے جو فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی 75/31-32، جو نہ تصدیق کرتا ہے اور نہ قانون خداوندی کے پیچھے چلتا ہے بلکہ وہ تکذیب کرتا ہے اور اس راستے سے گریز کی راہیں نکالتا ہے۔ تکذیب کرنے والے اور گریز کی راہیں نکالنے والے کے لیے قرآن نے فرعون کو بطور مثال پیش کیا ہے، جس کے عہد میں ملوکیت فرعون، پیشوائیت حامان اور سرمایہ داری قارون بجاک وقت جمع تھی۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا کہ اِنَّا قَدْ أُوحِیَ إِلَیْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ کَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ 20/48، ہماری طرف یہ وحی ہوئی ہے کہ خدا کا عذاب اس پر ہوتا ہے جو تکذیب کرتا اور گریز کی راہیں نکالتا ہے اور اس طرح زندگی کی صحیح روش سے پھر جاتا ہے۔ سورہ لیل میں تکذیب و تصدیق کے تقابل کو ایک اور انداز میں نمایاں کیا گیا ہے۔ فرمایا اِنَّ سَعْیَکُمْ لَشَتَّىٰ 92/4،
یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں مختلف لوگوں کی تگوتاز کا رخ مختلف سمتوں میں ہوتا ہے، لیکن اگر ان تمام سمتوں کو سمٹایا جائے تو یہ اصولی طور پر دو قسموں میں تقسیم ہو جائیں گی۔ یہ دو سمتیں اور ان کے نتائج یہ ہیں: فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى 96/5-6۔ سو جو شخص دوسروں کو دے گا اور تقوی شعار بن جائے گا اور اس طرح ہمواریاں پیدا کرنے والے کی تصدیق کرے گا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى 72/7۔ تو ہم اس پر فراخیوں کی راہ آسان کر دیں گے۔ اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى 72/8-9۔ جو شخص سب کچھ سمیٹ کر اپنے لیے رکھ لے گا اور اپنے آپ کو معاشرے سے مستغنی سمجھ لے گا، یعنی یہ خیال کرے گا کہ میرے پاس اس قدر مال و دولت ہے، اس لیے مجھے دوسروں کی کیا محتاجی ہے، میں ان کی کیا پرواہ کرتا ہوں، اور اس طرح ہمواریاں پیدا کرنے والے دین کی تکذیب کرے گا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى 92/10۔ تو ہم اس پر تنگدستی کے راستے کشادہ کر دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى 92/11۔ اور جب اس کی تباہی کا وقت آئے گا تو اس کا مال و دولت اس کے کسی کام نہ آ سکے گا، یہ اسے تباہی سے کبھی نہیں بچا سکے گا، جو اس کی سرمایہ دارانہ روش کا لازمی نتیجہ ہے۔ وہ اس روش کو اس لیے اختیار کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ انسان کو اپنے مال و دولت کے معاملہ میں اپنی مرضی اور اپنے فیصلوں کے مطابق ہی چلنا چاہیے، لیکن یہ غلط ہے۔ اس باب میں انسان کو وحی خداوندی کے تابع چلنا چاہیے۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى 92/12۔ رہنمائی دینا ہمارا کام ہے، اس لیے کہ انسان ہمیشہ اپنی ذاتی مصلحت اور پیش پا افتادہ مفاد ہی کو سامنے رکھتا ہے اور مستقبل پر اس کی نگاہیں نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس وَإِنَّا لَنَا الْآخِرَةَ وَالْأُولَى 92/13۔ ہمارے سامنے حال بھی ہوتا ہے اور مستقبل بھی، ہمارے پیش نظر اس کی طبعی زندگی کی نشو و نما بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد کی زندگی کی بالیدگی بھی۔ انسان کے سامنے صرف اپنا مفاد ہوتا ہے اور ہمارے سامنے پوری نوع انسانی کا کلی مفاد۔ عقل خود بھی غافل از بہبود غیر، سود خود بیند نہ بیند سود غیر، وہی حق بینندہ سود ہما، در نگاہش سود و بہبود ہما۔ جو شخص یا نظام مفاد خویش ہی کو مقصود حیات سمجھتا ہے، اس کا انجام تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ 92/14۔ سو میں تمہیں اس شعلہ انگیز آتش سوزاں سے متنبہ کرتا ہوں جو سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا کرتی ہے۔ لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ 92/15-16۔ اس میں صرف وہی داخل ہوتا ہے جو شکی ہوتا ہے، یعنی وہ جو تکذیب کرتا ہے اور گریز کی راہیں نکالتا ہے۔ اس کے برعکس وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى 92/17۔ اس سے اسے محفوظ رکھا جاتا ہے جو متقی ہو۔ اب سوال پیدا ہوا کہ متقی کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب اگلی آیت میں دے دیا، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ 92/18، یعنی وہ جو اس لیے مال دیتا ہے کہ اس سے اس کی اپنی ذات کی اور دیگر افراد انسانیہ کی نشو و نما ہو سکے۔ تم نے دیکھا سلیم کہ ان آیات سے دیگر امور کے علاوہ متقی کا مفہوم بھی کس طرح واضح ہو گیا، یعنی متقی بھی وہ ہے جو اپنا مال دوسروں کی نشو و نما کے لیے دیتا ہے اور اس طرح اس کی اپنی ذات کی نشو و نما ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی دیکھو کہ تقوی اور معاشی معاملات کا کس قدر گہرا تعلق ہے۔ جو لوگ تقوی اور تزکیہ نفس کا کچھ اور مفہوم سمجھتے ہیں اور ان کا تعلق روحانیت یعنی ان کی مصطلح روحانیت سے قرار دیتے ہیں، ان کے متعلق دوسرے مقام پر فرمایا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى 53/32۔ تم اپنی ذات کی نشو و نما تزکیہ کا فیصلہ خود ہی اپنے معیاروں کے مطابق نہ کرنے بیٹھ جاؤ، اسے بہترین طور پر خدا ہی جانتا ہے اور وہی بتا سکتا ہے کہ متقی کسے کہتے ہیں۔ متقی اسے کہتے ہیں
الذی یؤتی مالہ یتزکا 92/18، جو اپنا مال دوسروں کی نشو و نما کے لیے دیتا ہے اور اس طرح اس کی ذات کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس وہ کہتا ہے افرائیت الذی تولی 53/33، کیا تو نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جو گریز کی راہیں نکالتا ہے، یعنی وہ شخص وآتا قلیلا واکدا 53/34، جو مرتا بھرتا کچھ دیتا بھی ہے تو بہت تھوڑا سا دیتا ہے اور پھر پتھر کی طرح سخت ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ سورہ لیل میں تم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ قرآن نے اتقا متقی کے مقابلہ میں شقا کو پیش کیا ہے، جس کے متعلق کہا ہے کہ وہ جہنم کے تباہ کن عذاب میں مبتلا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ شقاوت کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے سورہ طٰہٰ میں بڑے واضح الفاظ میں اس کی تشریح کی ہے۔ اس کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی 20/2، ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو شقاوت میں مبتلا ہو جائے۔ شقاوت کے معنی سعادتوں سے محروم رہ جانا، جگر پاش مشقتوں میں مبتلا ہو جانا۔ لہذا اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو قوم قرآن کے مطابق زندگی بسر کرے گی وہ کبھی زندگی کی سعادتوں سے محروم نہیں رہے گی اور اسے جگر سوز مشقتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کی سعادتیں کیا ہیں اور جگر پاش مشقتیں کسے کہتے ہیں؟ اس کی تشریح آگے چل کر قصہ آدم کے تمثیلی انداز میں اس طرح کر دی کہ آدم جنت میں تھا جہاں اس کی زندگی اس نہج سے گزر رہی تھی کہ اسے نہ بھوک کا خوف تھا، نہ پیاس کا، نہ لباس کی فکر تھی، نہ مکان کی۔ یہ سب ضروریات زندگی نہایت آسانی سے اور با افراد رغدن پوری ہوتی چلی جاتی تھیں۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرى وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحى 20/118 119۔ اس کے بعد ہے کہ ہم نے آدم سے کہہ دیا کہ دیکھنا تم کہیں اس راستے کو چھوڑ کر ابلیس کی راہ اختیار نہ کر لینا، اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہیں اس جنت سے نکال دے گا۔ فلا یخرجنکما من الجنہ 20/117۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ فتش کا 20/117۔ تو اس کا نتیجہ شقاوت ہوگا، یعنی تو ان تمام چیزوں سے محروم ہو جائے گا جو تمہیں اس وقت فراوانی سے حاصل ہیں اور اس کے حصول کے لیے تمہیں جگر پاش مشقتیں اٹھانی پڑیں گی۔ اس کے بعد ہے آدم ابلیس کے فریب میں آ گیا اور اس طرح اس زندگی آسائشوں سے محروم ہو گیا۔ اس سے آدم سخت مایوس اور افسردہ خاطر ہو گیا۔ اس نے خدا سے کہا کہ کیا اب اس کے لیے اس پہلی جنتی زندگی کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوئی صورت نہیں؟ جواب ملا کہ مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، وہ تمام فراوانیاں اور آسائشیں تمہیں پھر سے حاصل ہو سکتی ہیں، بشرطے کہ تم اپنے خیالات کا اتباع چھوڑ کر ہماری رہنمائی کے پیچھے پیچھے چلو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فلا یذل ولا یشقی 20/123، نہ تیری محنت رائے گاں جائے گی اور نہ ہی تو شقاوت میں پڑے گا۔ اس کے برعکس ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا 20/124، جو شخص ہمارے ضابطۂ قوانین سے پہلو تہی کرے گا تو اس کی روزی تنگ ہو جائے گی، اور صرف یہی نہیں کہ اس کی یہاں کی روزی تنگ ہو جائے گی بلکہ وَنَحْشُرُهُ یوم القیامۃ اعمیٰ 20/124، اسے ہم قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ تم نے دیکھا سلیم کہ اتقا کے مقابلہ میں جو اشقا آیا ہے، اس میں اشقا کے معنی کیا ہے؟ یعنی وہ زندگی کی بنیادی ضروریات تک سے محروم ہو اور اس کے لیے اسے جگر سوز مشقتیں اٹھانی پڑیں۔ لہذا متقی وہ ہے جسے زندگی کی تمام ضروریات اور سعادتیں بافراد میسر ہوں اور وہ اپنی محنت کی کمائی کو دوسروں کی نشو و نما کے لیے کھلا رکھے۔ ان تصریحات سے تم نے دیکھ لیا کہ قرآن کی روح سے صلات اور معاشی معاملات میں کتنا گہرا تعلق ہے، اور اسی سے یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ صلات صرف اس نماز تک ہی محدود نہیں جو مسجد کی چار دیواری کے اندر ادا کی جاتی ہے، بلکہ اس کا دائرہ انسان کی پوری زندگی کو محیط ہے۔ صلات اس نظام کا نام ہے جس میں تمام افراد معاشرہ قوانین خداوندی کے پیچھے چلتے ہیں، اور اس کے وقتی اجتماعات اس نظام کا ایک حصہ ہے۔ اس سے تمہاری سمجھ میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ قرآن نے جو کہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر 29/45 صلاۃ فحشاء اور منکر سے روک دیتی ہے۔ تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ فحشاء کے معنی ہے بخل اور منکر کے معنی ہے عقل فریبکار کی ہیلا تراشیاں، جن کی روح سے انسان سب کچھ اپنے لیے ہی سمیٹ کر رکھ لینا چاہتا ہے۔ اس ذہنیت اور اس روش سے انسان صرف نظام صلاۃ کی روح سے رک سکتا ہے۔ یہ آیت در حقیقت سورہ معارج کی ان آیات ہی کی تفسیر ہے جو پہلے گزر چکی ہیں اور جن میں کہا گیا ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین ہم علی صلاتہم دائمون 70/19-23۔ اور انہی تصریحات سے یہ حقیقت بھی تمہارے سامنے آ گئی کہ دین کی تکذیب کون کرتا ہے؟ دین کی تکذیب وہ کرتا ہے جو سورہ معون کے الفاظ میں یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کے کھانے کا بندوبست نہیں کرتا۔ سو ایسے مسلین کے لیے تباہی ہے جو صلاۃ کی حقیقت سے بے خبر ہے، جو نماز کے ظاہرہ ارکان و اجزاء ہی کو حقیقی صلاۃ سمجھ لیتے ہیں، اور عملاً ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ رزق کے ان سرچشموں کو جو تمام انسانوں کے لیے یکساں طور پر کھلے رہنے چاہیے اپنے لیے روک رکھتے ہیں۔ ممکن ہے بعض لوگ اس پر اصرار کریں کہ آیت 70/26 میں جو پہلے گزر چکی ہے یوم الدین کا ترجمہ جزا و سزا کا دن ہی کرنا چاہیے، لیکن جو حقیقت پچھلے صفحات میں سامنے آ چکی ہے اس کی روح سے ترجمہ سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جزا و سزا کا دن کے معنی ہوں گے جب خدا کے قانون مکافات کے مطابق انسانی اعمال کے نتائج محسوس شکل میں سامنے آ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا یہ اٹل قانون ہے کہ ہر انسانی عمل، ہر روش زندگی ایک خاص نتیجہ پیدا کرتی ہے۔ خدا کی متعین کردہ روش کا نتیجہ زندگی کی آسودگیاں اور خوشحالیاں ہیں، اس کے خلاف چلنے کا انجام تباہی اور بربادی ہے۔ جو شخص ذاتی مفاد پرستی کی روش اختیار کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی نہیں ہوگا، وہ خدا کے قانون مکافات کی تکذیب کرتا ہے۔ وہ عملاً یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ غلط ہے کہ اس روش کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہوگا۔ یہ ہے وہ شخص جو تکذیب دین یا تکذیب یوم الدین کرتا ہے۔ قرآن نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ جو قوم اس قسم کی روش اختیار کرے گی، جو اس قسم کا معاشی نظام قائم کرے گی، اسے استحکام اور بقا نصیب نہیں ہوگی، وہ مٹ جائے گی اور اس کی جگہ وہ قوم لے لے گی جس کا تصور حیات اس کی پہلی قوم سے مختلف ہوگا، اور وہ ان جیسا معاشی نظام قائم نہیں کرے گی۔ سورہ محمد میں ہے ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تم وہ ہو کہ تمہیں اس کی دعوت دی جاتی ہے کہ تم اپنے مال و دولت کو انسانی فلاح و بہبود کے لیے کھلا رکھو۔ فمنکم من یبخل، سو تم میں سے وہ لوگ ہیں جو اس روش کو اختیار کرنے کی بجائے بخل کی روش اختیار کر لیتے ہیں، جس میں انسان سب کچھ اپنے لیے سمیٹ کر دوسروں کو اس سے محروم رکھنا چاہتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو دوسروں کو محروم رکھتا ہے وہ در حقیقت خود اپنی ذات کو نشو و نما سے محروم رکھتا ہے، اس سے خود اس کا نقصان ہوتا ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، اس لیے کہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ کسی کا محتاج نہیں اور تم اپنی نشو و نما کے لیے اس کے محتاج ہو۔ یاد رکھو وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم سیدھے راستے سے پھر گئے اور اس سے گریز کی راہیں تراشنی شروع کر دیں تو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم 47/38، اس کا قانون مکافات تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم لے آئے گا جو تمہارے جیسی نہیں ہوگی۔ یہ خدا کا اٹل قانون ہے، اور جو سمجھتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، سرمایہ داری کا نظام قائم و دائم رہ سکتا ہے اور اس غلط روش کے نتائج و عواقب کو نمازیں پڑھنے سے روکا جا سکتا ہے، وہ تکذیب دین کرتا ہے، وہ خدا کے قانون مکافات کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خدا نے قوموں کے عروج و زوال اور بقا اور فلاح کے لیے جو قانون مقرر کر رکھا ہے وہ کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ والسلام، پرویز، ستمبر سن 1956 پرویز صاحب کا یہ خط سن 1956 میں شائع ہوا تھا۔
اس کے بعد انہوں نے صلاۃ، زکوٰۃ، معاشی نظام، تکذیب و تصدیق دین کے موضوعات پر بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ جو حضرات ان موضوعات کو تفصیل کے ساتھ سمجھنا چاہیں وہ کم از کم ان کی تفسیر قرآن کے سلسلہ زرنی مطالب الفرقان کا مطالعہ فرمائیں، جس کی اس وقت تک 7 جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ ہم اس مقام پر صرف اتنی مزید وضاحت کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ پرویز صاحب نے کہا ہے، قرآن کریم نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو تکذیب دین کرتے ہیں، یعنی جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار نہیں کرتے بلکہ مسلمان کہلاتے ہوئے ایسی روش اختیار کرتے ہیں جس سے غیر مسلم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ اسلام کے یہ دعوی کہ وہ نوع انسان کی جملہ مشکلات کا حل اپنے اندر رکھتا ہے غلط ہے۔ اگر اس کا یہ دعویٰ سچا ہوتا تو ان لوگوں کی حالت ایسی کیوں ہوتی جو اسلام کے مدعی ہیں؟ پھر اس نے کہا ہے کہ جو لوگ گریز کی راہیں نکالتے ہیں ان کی جگہ خدا دوسری قوم لے آئے گا۔ گریز کی راہیں تراشنے سے مراد یہ ہے کہ وہ دین کی راہ سے انکار نہیں کرتے بلکہ ایسی روش اختیار کرتے ہیں جس سے بظاہر ایسا نظر آئے کہ وہ اسلام کا مقصد پورا کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اس راہ سے اعراض برت رہے ہیں۔ خدا نے کہا ہے کہ وہ اس قسم کی روش اختیار کرنے والی قوم کی جگہ دوسری قوم لے آئے گا جو ان جیسی نہیں ہوگی۔ ہم ارباب بصیرت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ غور کریں کہ کیا خدا کی اس وعید کا اطلاق ہم ہی پر تو نہیں ہوتا؟ خدا حافظ۔